آج کے دلچسپ لطیفے۔ دو لڑکیاں آپس میں بہت گہری سہیلیاں تھیں۔ اتفاق سے دونوں مر گئیں۔ ان کی روحیں آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مرنے کا سبب پوچھا۔ پہلی بولی، میں اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی کہ وہ میری غیر موجودگی میں دوسری لڑکیوں سے ملتا ہے، اور یہی سوچ کر ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر تو بالکل اکیلا ہے۔ اسی بات پر اتنی خوش ہوئی کہ خوشی سے مر گئی۔ دوسری بولی، کاش تم نے اس وقت فریج کھول کر دیکھ لیا ہوتا، تو نہ تم مرتی اور نہ میں۔ ماں بیٹے کو گھبرائی ہوئی بولی، بیٹا جلدی گھر آؤ، بہو کو فالج کا اٹیک ہو رہا ہے، منہ ٹیڑھا، آنکھیں اوپر اور گردن گھوم گئی ہے۔ بیٹا بولا، وہ سیلفی لے رہی ہوگی۔ ایک خاتون مولانا کے پاس گئی اور بولی، حضرت میں نے سنا ہے تکبر بڑا گناہ ہے، لیکن میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ مولانا صاحب نے کہا، جو آپ تکبر سمجھ رہی ہیں وہ غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بیٹا باپ سے، ابو میں 12ویں پاس ہو گیا ہوں، آگے پڑھائی کر کے ڈاکٹر بنوں گا اور کرونا کی دوائی بناؤں گا۔ باپ بیٹے سے، اللہ سے ڈر بیٹا، جس کرونا کی وجہ سے تو پاس ہوا اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کا سوچ رہا ہے، توبہ کر پتر توبہ۔ سہیلی کی شادی پر بیوی شوہر کو بھی ساتھ لے کر چلی گئی۔ شادی ہال میں بیوی تھوڑی تھوڑی دیر بعد مردوں والی سائڈ پر آتی اور شوہر کو انگلی کے اشارے سے بلاتی۔ شوہر جب بات سننے آتا تو بیوی پوچھتی، تم ٹھیک ہو؟ چوتھی پانچویں دفعہ جب ایسا ہی ہوا تو شوہر نے بیوی سے پوچھا، خیریت ہے آج بار بار انگلی سے اشارے کر رہی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، دراصل سہیلیوں کو اپنی انگلی کی طاقت دکھا رہی ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ سیکنڈ وائف ریسٹورنٹ۔ شوہر نے بیوی کو فون کیا، آج کھانا مت بنانا، میں سیکنڈ وائف سے لے آؤں گا۔ شوہر نے گھر کی گھنٹی بجائی، بس۔ پھر جب ہوش آیا تو خود کو ایمرجنسی وارڈ میں پایا۔ صدقے جاواں تیرے نام رکھن والیا، غریب مروا دیتا ہی نا۔ ایک لڑکا پیپسی سامنے رکھا اداس بیٹھا تھا۔ اس کا دوست آیا، پیپسی اٹھا کر پی لی اور پوچھا، یار تو اداس کیوں بیٹھا ہے؟ دوست بولا، یار آج کا دن ہی منحوس ہے، صبح بیوی سے جھگڑا ہو گیا، راستے میں کار خراب ہو گئی، آفس لیٹ پہنچا تو مالک نے نوکری سے نکال دیا، اب خودکشی کرنے کے لیے پیپسی میں زہر ملایا، وہ بھی تو پی گیا۔ بیگم کافی دنوں سے جوڑوں کے درد کی شکایت کر رہی تھی، پھر کل انہیں ساتھ لے کر گیا اور 3-4 کپڑوں کے جوڑے لے کر دیے۔ اب الحمدللہ کافی آرام ہے۔ بیوی پہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر پر خرچ کروا دے۔ اگر مرد مارکیٹ جا کر ایک پرچی سے دیکھ کر بول رہا ہو کہ کلو چینی، پاؤ املی، 2 کلو چاول، بریانی پاؤڈر دے دیں تو سمجھ جائیں بیوی نے پرچی لکھ کر دی ہے، اور اگر مرد مارکیٹ جا کر سوچ کر بول رہا ہو پاؤ املی اور 2 کلو چاول اور کیا تھا تو سمجھ جائیں امی نے بازار بھیجا ہے۔ ایک کنوارے دوست نے اپنی شادی شدہ دوست سے پوچھا، یار تم نے اپنی بیوی کو کیسے اتنا تابع دار کیا ہوا ہے؟ شادی شدہ دوست نے جواب دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات میں سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی، سنیے آپ سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، پلیز میری خاطر چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا، یہ لو تمہاری خاطر آج سے سگریٹ پینا ختم۔ اس بات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ میری مطیع ہو گئی۔ ہمارے دوست کی بھی شادی ہوئی، اس نے بھی یہی فارمولہ آزمایا، سگریٹ وہ بھی نہیں پیتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی، جب برداشت سے باہر ہو گیا تو بولی، سنیے اگر گوڈ لیف ہے تو ایک سگریٹ مجھے بھی دیجیے گا۔ شوہر بیوی کو اپنا موبائل چیک کرتے دیکھ کر آگ بگولا ہو کر بولا، تمہیں پتہ ہے شوہر کا چوری چھپے فون دیکھنا 62-63 کے زمرے میں آتا ہے، بادل نظر میں تم صادق اور امین نہیں رہی۔ اس پر بیگم تل ملا کر بولی، جی جی بچا فرمایا، اور بیوی کے ہوتے ہوئے کسی شگفتہ نامی چڑیل کو میسج کریں تو یہ بیوی سے غداری کے زمرے میں آتا ہے، جس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔
قانونی جواب ملنے پر شوہر ابھی تک سے NRO لینے کے لیے ترلے منتیں کر رہا ہے۔ ایک عورت سڑک کنارے بچہ لیے کھڑی رو رہی تھی۔ ایک لڑکے نے پوچھا، کیا بات ہے بہن؟ عورت بولی، بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کی فیس اور دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ لڑکے نے جیب سے 1000 کا نوٹ اسے تھمایا اور کہا کہ جاؤ دوا بھی لو اور ڈاکٹر کی فیس بھی، باقی پیسے واپس کر دینا۔ عورت ڈاکٹر کے پاس گئی اور کچھ دیر کے بعد واپس آئی اور 600 روپے واپس کر دیے اور لڑکے کو ڈھیر ساری دوائیں دی۔ لڑکا مسکرایا اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ عورت کو دوا کے لیے پیسے بھی مل گئے اور لڑکے کا جعلی نوٹ بھی چل گیا۔ پروفیسر نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اپنے والد کے ساتھ بھیک مانگ رہی تھی۔ پروفیسر نے اس کے والد سے لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ باپ نے شرط رکھی کہ تم میرے ساتھ 3 دن تک بھیک مانگو تاکہ تم اس کو بیکارن کا طعنہ نہ دے سکو۔ پروفیسر نے شرط قبول کر لی۔ بھیک مانگنے کے دوسرے دن لڑکی نے دیکھا پروفیسر بیٹھا رو رہا ہے۔ لڑکی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بس 3 دن کی تو بات ہے۔ پروفیسر، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں اتنے سال محکمہ تعلیم میں کیوں ضائع کر دیے۔ مراسی کو بخار ہوا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا، میں تے ہن مر جانا ہے تو دوجی شادی کر لویں تے میری نویں جتی تے نویں کپڑے اپنے نویں حامد نوں دے دیویں۔ بیوی زور زور سے رونے لگی۔ مراسی، جان حوصلہ کر، ہلے تے میں زندہ ہاں۔ بیوی، سرتاج میں تے اس گل تے رو رہی ہاں کہ تہاڈا کوئی سوٹ بھی اچھو نوں پورا نہیں آنا۔ 2 عربی ایک دوسرے کو عربی میں گالیاں دے رہے تھے۔ قریب سے ایک پنجابی گزرا اور بولا، قاری صاحب، ہمیں بھی ان دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شوہر بیوی سے بولا، بتاؤ 1 کلو لوہا باری ہے یا 1 کلو کپاس؟ بیوی، لوہا۔ شوہر، وہ کیسے جبکہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہے؟ بیوی، کہاں نہ لوہا باری ہے؟ شوہر، ارے مجھے بھی تو کچھ سمجھاؤ، کیسے؟ بیوی، تم ایسا کرو، 1 کلو کپاس پھینک کر مجھے مارو، میں تمہیں 1 کلو لوہے سے مارتی ہوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا باری ہے۔ شوہر اب ہسپتال میں ہے، آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ عائشہ ڈاکٹر سے، میرا ویٹ کیسے کم ہوگا؟ ڈاکٹر، اپنے سر کو دائیں بائیں ہلانا ہے آپ نے۔ عائشہ، کس ٹائم؟ ڈاکٹر، جب کوئی کھانے کا پوچھے۔ جب میں چھوٹا تھا تو کوئی بھی عورت میری تعریف کرتی تو امی فوراً کہتی، لے جا اور 4 دن رکھ کر دیکھ، تب پتہ چلے گا۔ کل بیوی کی خوبصورت سہیلی گھر آئی تھی، مجھے دیکھ کر بار بار کہہ رہی تھی، کتنے اچھے ہیں نا تمہارے میاں، لیکن صاحب مجال ہے بیوی کے منہ سے ایک بار بھی نکلا ہو کہ لے جا 4 دن رکھ کے دیکھیں۔ آخر ماں ماں ہی ہوتی ہے صاحب۔